بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے عدد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ 27 مفرد یا واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی عدد کے اعتبار سے اسم کی اقسام وہ ہیں تین۔ نمبر 1 مفرد، اس کو واحد بھی بولتے ہیں۔ نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ مفرد یا واحد کی تعریف: ایسا اسم جو ایک چیز کا معنی ادا کرے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفرد یا واحد۔ ایسا اسم جو ایک چیز کا معنی ادا کرے، جیسے راجل کا معنی ایک آدمی، کتاب کا معنی ایک کتاب، قلم کا معنی ایک قلم، اور اسی طرح بابن کا معنی ایک دروازہ، صوبن کا معنی ایک کپڑا۔ اب دیکھیں ان میں سے ہر کلمہ وہ ایک چیز کا معنی ادا کر رہا ہے۔ صوبن ایک کپڑا، قلم ایک قلم، اسی طرح کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، امرأۃ ایک عورت، رجل ایک آدمی۔ تو ایسا اسم جو ایک کا معنی ادا کرے، ایک چیز کا معنی ادا کرے، ایک فرد کا معنی ادا کرے، اس کو واحد بولتے ہیں یا مفرد، واحد یا مفرد۔ واضح؟ تثنیہ، ایسا اسم جو دو چیزوں کا معنی ادا کرے۔ ایسا اسم جو دو چیزوں کا معنی ادا کرے، اس کو تثنیہ بولتے ہیں۔ تثنیہ کی مثالیں پڑھنے سے پہلے ہم تثنیہ کے بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ تثنیہ اور مثنیٰ میں فرق ایک ہی چیز ہے۔ مفرد یعنی تثنیہ بنانے کا طریقہ، مفرد کا معنی سمجھ نا؟ مفرد کے آخر میں الف نون یا پھر یا نون لگانے سے وہ کلمہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ مفرد کے آخر میں الف نون، الف نون کیسے لگاتے ہیں؟ ایسے، یہ الف نون ہے، آن الف نون، اور یا نون کیسے؟ ایسے۔ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا، تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور کا معنی زیر آئے گی اس میں ہمیشہ، یہ نوٹ۔ تثنیہ مفرد کے آخر میں الف نون اور یا نون لگانے سے بنتا ہے۔
دوسری بات کیا ہے؟ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا. نوٹ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور، مانا اس پہ زیر آئے گی، کسر آئے گا. اب ٹھیک ہے، اب اس کی مثالیں دیکھیں. رجل سے رجلانی، الف نون لگایا وہ تثنیہ بن گیا. رجل کا معنی ایک آدمی، الف نون لگائے رجلانی دو آدمی. کتاب سے کتابانی یا کتابین. اسی طرح قلم سے قلمانی دو کلمے. بابن سے بابانی. ثوبن سے ثوبانی. اور اسی طرح مسجد سے مسجدانی. یہ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ تثنیہ بنتے جا رہے ہیں. مفرد کے آخر میں الف نون یا یا نون لگانے سے وہ کلمہ کیا بن جاتا ہے؟ تثنیہ. اور ان میں ہر مثال میں دیکھیں نون مکسور آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے. رجلانی، کتابانی، قلمانی، ثوبانی، مسجدانی وغیرہ. ہر اسم کے آخر میں جو نون آ رہا ہے نون پہ زیر آ رہا ہے. عدد کے اعتبار سے اسم کی تین اقسام ہیں: مفرد یا واحد، تثنیہ اور جمع. مفرد ایسا اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے یا ایک چیز کا معنی ادا کرے، جیسے رجل ایک آدمی، امرأۃ ایک عورت، کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم وغیرہ. تثنیہ ایسا اسم جو دو افراد پر دلالت کرے یا جو دو چیزوں کا معنی ادا کرے، اس کو تثنیہ بولتے ہیں. جیسے رجلانی دو آدمی، امرأتانی دو عورتیں، قلمانی دو قلمیں، کتابانی دو کتابیں، مسجدانی دو مسجدیں، بابانی دو دروازے. تثنیہ کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد یا واحد کے آخر میں الف نون اور یا نون لگا دیں تو وہ واحد سے تثنیہ بن جاتے ہیں. تو تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس پہ ہمیشہ زیر آتی ہے. اب الف نون کہاں پہ لگانا ہے، یا نون کب پہ لگانا ہے؟ جب بھی تثنیہ کی حالت رفع ہوگی. حالت رفع کا معنی اس تثنیہ سے پہلے والا کلمہ تثنیہ کو رفع دے رہا ہے، تو حالت رفع الف نون کے ساتھ آئے گی. حالت نصبی بھی اور حالت جری دونوں یا نون کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جاء رجلانی، حالت نصبی کی مثال رأیت رجلین، اور حالت جری کی مثال مررت برجل.